سارے تعلق رب سے جوڑو، کر دے گا وہ نظر کرم۔ سبکی کا شرمندگی کا سامنا ہوگا معاذ اللہ، لیکن ادھر سے سوال ہوا اور ادھر جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کہف کے تفصیلی واقعات اللہ کی طرف سے بتا دیے۔ تو ابھی جو آیتیں پڑھی گئی ہیں، ان آیتوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اصحاب کہف کا واقعہ اجمالاً بیان فرمایا ہے۔ ویسا جمعہ اتوار کو آپ کے سامنے بتایا گیا تھا کہ یہ غار والے لوگ کون لوگ ہیں اور رقیم والے کون لوگ ہیں، یہ دونوں کے مصداق وہی لوگ ہیں جو غار میں چھپے تھے۔ انہی کو اصحاب رقیم بھی کہا جاتا ہے، ان کو اصحاب کہف بھی کہا جاتا ہے۔ اصحاب کہف تو ان لوگوں کو اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے غار میں پناہ لی تھی بت پرست بادشاہوں کے ظلم جبر کی وجہ سے، اور اصحاب رقیم اس لیے کہا جاتا ہے کہ عجیب انداز سے یہ لوگ روپوش ہوئے تھے غار میں، اور اس وقت کے بادشاہ کو تجسس کے بعد بھی ان کا سراغ نہیں لگ سکا، تو ان نوجوانوں کے نام تختی پر لکھ کر محفوظ کر دیے گئے تھے۔ کسی زمانے میں یہ نوجوان جو عجیب طریقے سے روپوش ہو گئے ہیں، جب یہ نمودار ہوں گے تو اس وقت کی تاریخ کا لوگوں کو علم ہوگا۔ اس لیے اصحاب رقیم یا اصحاب کہف غار میں رہنے والے لوگوں ہی کو کہا جاتا ہے۔ دونوں نام انہی نوجوانوں کے ہیں جو بت پرست بادشاہوں کے ظلم جبر سے روپوش ہو گئے تھے اور غار میں پناہ لی تھی۔ واقعہ میں نے بتایا تھا کہ یہ لوگ کس زمانے کے لوگ ہیں۔ کچھ مفسر کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے کے یہ لوگ ہیں، اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ عیسیٰ مسیح کی پیدائش کے بعد یہ لوگ ہیں۔ عیسیٰ مسیح کی پیدائش سے پہلے کے لوگ ہوں یا بعد کے لوگ، اس سے کوئی بحث نہیں ہے، لیکن یہ روم میں رہنے والے نوجوان ہیں۔ اور روم میں جس وقت کا یہ واقعہ ہے، اس کا جو بادشاہ تھا، اس بادشاہ کا نام دقیانوس بتایا جاتا ہے۔ یہ بادشاہ بڑا متشدد قسم کا بت پرست تھا، اور اپنے ظلم و جبر کے ذریعے سے اور اپنے حاکمانہ اثر و رسوخ کے ذریعے سے ملک کے رہنے والوں کو بت پرستی پر مجبور کرتا تھا۔ یہ چند نوجوان جن کا ذکر اللہ پاک نے فرمایا ہے، یہ چند نوجوان اسی بادشاہ کے خاندان کے لوگ تھے، اور بادشاہ کے جو مقربین تھے اور بڑے بڑے عہدوں پر فائز تھے، انہی کی یہ اولادیں ہیں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ کسی تہوار کے موقع سے یہ لوگ باہر نکلے، اور تہوار کے موقع سے یہ لوگ باہر نکلے، ایک جگہ جمع ہوئے، اور جمع ہونے کے بعد انہوں نے اپنے طریقے پر خوب بتوں کی پوجا کی۔ اور جو بادشاہ تھا وہ اس وقت میں بتوں کی پوجا پر بہت جبر کرتا تھا۔ ان نوجوانوں نے دیکھا کہ ہمارے لوگ اور ہماری برادری کے لوگ عجیب احمق قسم کے لوگ ہیں کہ جن معبودوں کو یہ پوجا کر رہے ہیں اور معبود سمجھ رہے ہیں، ان کو یہ خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، ہاتھوں سے تراشتے ہیں، اور ہاتھوں سے تراشے ہوئے، ہاتھوں سے بنائے ہوئے یہ بے جان بہرے گونگے مورتیوں کے سامنے سر ٹیکتے ہیں۔ تو یہ نوجوان، ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دل میں بڑی سلامتی دی تھی۔ ہم آپ بھی جانتے ہیں کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو بچپن ہی سے ان کے دل میں بڑی صفائی ستھرائی، ان کے بولنے کا اور ان کے سمجھنے کا انداز بڑا پیارا ہوتا ہے، ان کا رہن سہن بھی بڑا پیارا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کو بڑا بنانا چاہتے ہیں، شروع سے ہی اس کے کچھ احوال ایسے ہوتے ہیں جو اس بات کی غمازی کر رہے ہوتے ہیں کہ بعد میں چل کے یہ بڑا انسان ہوگا۔ تو یہ نوجوان بھی اپنی طبیعت کے لحاظ سے بڑی سلامتی رکھتے تھے، اور دل میں بڑی پاکیزگی تھی۔ ان نوجوانوں نے دیکھا کہ ہمارے لوگ یہ اپنے ہاتھوں ہی سے بنائے ہوئے مورتیوں کے سامنے جھکتے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں، اور ہمارا جو ملک کا بادشاہ ہے یہ بت پرستی پر جبر کرتا ہے اور زور ڈالتا ہے۔ تو ان نوجوانوں میں سے کچھ نوجوان انہوں نے اس حرکت کو بہت ناگوار سمجھا، اور جب یہ لوگ چلے گئے
تو یہ نوجوان کٹ کٹ کے ایک درخت کے نیچے جمع ہو گئے، ایک جگہ جمع ہو گئے، لیکن ایک ساتھ جمع نہیں ہوئے۔ درخت کے سائے کے نیچے جمع ہوئے، ایک آدمی چلا گیا اور اس کو دیکھا دیکھی ایک دوسرا آدمی بھی چلا گیا جو اسی اچھی سوچ کا تھا، تیسرا بھی چلا گیا، چوتھا بھی چلا گیا۔ اس طرح رفتہ رفتہ ایک جماعت وہاں بن گئی، لیکن کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے، اور یہ کس غرض سے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ تو جب ایک جماعت وہاں جمع ہو گئی، ان ظالم بادشاہ کے ظلم و جبر کی وجہ سے، بت پرستی کی وجہ سے ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے، تو سب کو یہ سمجھ میں آیا کہ صاحب اگر ہم راز فاش کر دیں گے کہ ہم اس لیے وہاں سے آئے ہیں تو بہت ممکن ہے اس میں سے کوئی مخبری کر دے بادشاہ کے یہاں، تو اس لیے سب نے ایک دوسرے سے اپنے معاملوں کو چھپا کر ہی رکھنا چاہا۔ بالآخر آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ آپس میں ایک دوسرے کا تعارف ہو جائے کہ ہم لوگ کون لوگ ہیں اور ہم لوگ یہاں ایک جگہ کیوں جمع ہوئے ہیں۔ تو تعارف ہوا، اور تعارف ہونے کے بعد ایک دوسرے نے اپنے یہاں جمع ہونے کے غرض و غائد کو بھی بتا دیا کہ ہم لوگ بادشاہ کا جو مشن ہے اور بادشاہ کی جو سوچ ہے اس کو ہم لوگ نہایت ہی غلط سمجھتے ہیں، اور بادشاہ کے دین کے مطابق ہم لوگ بتوں کی پوجا کسی بھی قیمت پہ جائز نہیں سمجھتے ہیں۔ تو سب لوگ اسی فکر کے تھے، آپس میں فکر کی ہم آہنگی ہو گئی اور سب لوگ ایک فرقے اور ایک سوچ کے نظر آئے۔ تو ان لوگوں نے آپس میں سوچا کہ ہم لوگ یہاں اللہ کی بندگی کے لیے ایک مسجد بناتے ہیں، تو ان لوگوں نے ایک جگہ مختص کر کے وہیں نماز پڑھنی شروع کر دی اور وہیں رہنے لگے یہ لوگ۔ لیکن شدہ بادشاہ تک یہ بات پہنچ گئی کہ اپنی سلطنت کا کچھ آدمی انہوں نے ایک متحدہ جماعت بنا لی ہے اور وہاں ہمارے مذہب اور ہمارے دین کے خلاف انہوں نے ایک اللہ کی پوجا شروع کر دی ہے۔ تو بادشاہ کو پتہ چلا، تو بادشاہ نے ان لوگوں کے نام ہدایت بھیجی کہ آپ لوگ یہاں آئیے اور یہاں آ کر آپ اپنی سوچ اپنی سمجھ بتائیے کہ آپ لوگ کیوں الگ ہوئے ہیں۔ تو یہ سارے نوجوان بادشاہ کے یہاں طلب کیے گئے اور بادشاہ نے پوچھا کہ آپ لوگ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر اور بت پرستی کو چھوڑ کر الگ کیوں ہوئے ہیں؟ تو سب نے بادشاہ کے سامنے بڑی ہمت سے اور بڑی جرأت سے اور بڑی قوت اور طاقت سے بادشاہ کے سامنے ایک اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کو بتایا، اور سب نے کہا ربنا رب السماوات والارض، ہمارا پروردگار بھی اللہ ہے، آسمان زمین کا پروردگار اور پالنہار بھی ایک اللہ ہے، لن ندعو من دونہ الہ، ہم اسے ایک اللہ وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر کبھی بھی کسی کی پوجا نہیں کریں گے۔ اگر ہم نے ایسا کر لیا تو ہم ظالم قرار پائیں گے اور حد سے بڑھی ہوئی بات کہنے والے قرار پائیں گے۔ اور یہ بات جب بادشاہ کے سامنے کہہ دی، بادشاہ کو بڑا ناگوار ہوا۔ بادشاہ نے بڑی حکمتیں اور بڑی مصلحتوں کے خول میں چونکہ بند تھے کہ یہ لوگ عمائد سلطنت کے بیٹے ہیں، ان کی اولادیں ہیں، اور یہ ہمارے جو مقربین ہیں ان کی اولادیں ہیں، تو بادشاہ نے اگر اس کو قتل کر دیا ہوتا، جیسا کہ اس کا مزاج تھا، کوئی اگر بت پرستی کے خلاف بات بولتا تھا اس کو قتل کر دیا کرتا تھا، تو ان نوجوانوں کو بھی قتل کرتا تو بادشاہ کو بڑا مہنگا پڑتا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ آپ لوگوں کی نوجوانی پر مجھ کو ترس آ رہا ہے اور کچھ مصلحتیں کچھ مشغولیتیں مجھے روک رہی ہیں، اس لیے آپ نوجوانوں کو موقع دیا جاتا ہے کہ آپ لوگ سوچ لیجئے اور آپ سوچ سمجھ کر بتائیے کہ آپ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ نوجوان بادشاہ کی دی ہوئی مہلت سے وہاں سے ہٹے اور انہوں نے اپنی جان بچائی، اور جان بچا کر یہ لوگ آپس میں بیٹھ کر مشورہ انہوں نے کیا کہ ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے۔ تو آپس میں مشورہ کر کے ان لوگوں نے سوچا کہ ہم لوگوں کو غار میں پناہ لینا چاہیے، بادشاہ کی نگاہوں سے اوجھل ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ بادشاہ کی نگاہ ہم لوگوں پر پڑ گئی ہے اور ہو نہ ہو ہم لوگوں کو زبردستی بت پرستی پر مجبور کریں گے، پھر تو ہم کہیں کہو گے نہیں رہیں گے۔ اس لیے نوجوانوں نے غار میں پناہ لی، اور غار میں پناہ لینے کے بعد اپنے میں سے ایک آدمی کو طے کر دیا کہ بادشاہوں کے یہاں سے جو فرمان جاری ہو ہم لوگوں کے نام، اسی طرح بادشاہ کی ہم لوگوں کے تعلق سے جو باتیں
پھیلائی جائیں ان کے سلسلے میں باخبر ہوں اور باخبر ہو کر ہم لوگوں کو اس کی اطلاع کی جائے۔ تو ایک آدمی کھانا لانے کے لیے مخبری کرنے کے لیے طے ہوا، تو بادشاہ کی طرف سے جو فرمان جاری ہوا تھا کہ یہ نوجوان کہاں روپوش ہو گئے اور ان کا پورا تجسس کرنا چاہیے، ان کا سراغ لگانا چاہیے، یہ خبر ان نوجوانوں کو ملی تو یہ نوجوان پریشان ہوئے اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان نوجوانوں کو تھپکی دے کر غار میں سلا دیا۔ اور یہ نوجوان تقریباً 300 سال اور اس سے کچھ اوپر یعنی 309 سال تک اس غار میں اللہ پاک نے ان کو سلایا اور وہ نوجوان سو گئے۔ اور دروازے پر ان کا ایک کتا بھی ساتھ میں گیا تھا، دروازے پر ایک کتا بھی اس طرح بیٹھا ہوا تھا۔ قرآن نے بیان کیا ہے کہ اے لوگ اگر تم وہاں جا کر دیکھتے تو اس کتے کا روب تم پر اتنا طاری ہوتا کہ تم الٹے پاؤں بھاگ آتے۔ تو کتا غار کے دہلیز پر بیٹھا ہوا نہایت ہی بھیانک اور ہیبت ناک انداز میں تھا، اور یہ غار میں چھپنے والے نوجوان کو اللہ پاک نے تھپکی دے کر سلا دیا، اور ادھر بادشاہ کو اس کا سراغ نہیں لگ سکا کہ یہ نوجوان کہاں گئے۔ آگے اس کی تفصیلات اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ تو آج کی جو آیتیں پڑھی گئی ہیں ان آیتوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا ہے، غار میں چھپنے والے نوجوانوں کا۔ اس واقعے میں کیا درس ہدایت ہے کہ آدمی کو اپنے دین اور اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے اور آدمی کو اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے جو کچھ اس کے بس میں ہے اس کو کرنا چاہیے۔ ان نوجوانوں کو خطرہ لاحق ہوا کہ اللہ پر جو ہم ایمان رکھتے ہیں اور اللہ سے ہمارا تعلق ہے اور اس جہان کے خالق مالک پالنہار سے پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اس سے ہم کو یہ ہٹا نہ دے اور بت پرستی پر اور بتوں کی پوجا پر ہم کو مجبور نہ کر دے۔ تو اس نوجوان نے اللہ کے اوپر توحید پر جو ایمان تھا اس کے تحفظ کے انہوں نے غار میں پناہ لے لی۔ اللہ پاک نے اس واقعے کو بیان فرمایا۔ قرآن پاک کوئی قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے، اصحاب کہف کا واقعہ بیان فرما کر ہم کو آپ کو اور قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کو اس بات کا سبق دیا گیا ہے کہ جس طرح غار میں چھپنے والے نوجوانوں نے اپنے دین کی پوری فکر کی اور اپنے دین کے تحفظ کے لیے غار میں پناہ لی، اس لیے ہر انسان کو اپنے دین و ایمان کے تحفظ کی پوری فکر کرنا چاہیے، اور جس ماحول میں جس سماج میں اپنے دین و ایمان کا تحفظ نہ ہو سکے وہاں سے اس کو کوئی ایسی جگہ اختیار کرنا چاہیے جہاں سے اس کا دین ایمان